السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ نماز جنازہ کو جو مسنون طریقہ ہے وہ بھی تفصیل بیان کر دیں۔ نماز جنازہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے اس کے اندر پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ بآواز بلند بھی پڑھا جا سکتا ہے اور آہستہ آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کی جو قرات ہے وہ اونچی آواز میں نہ کی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جو عوام الناس کی صورتحال ہے کہ اکثر کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، اس لیے علماء پھر بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں وہ دعائیں سن کر آمین کہتے ہوئے اس کے اندر شمولیت اختیار کر لیں۔ بہرحال نماز جنازہ سے پہلے عوام الناس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے، دنیا میں ان کے آنے کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں ان کو ترغیب دلائی جائے اور اس کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کروایا جائے کہ ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، اور یہ بتلایا جائے کہ جیسے آج یہ شخص فوت ہو گیا ہے کل کل ہم نے بھی مر جانا ہے، اس لیے اپنے مقصد حیات کو یاد رکھیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرایا جائے اور جنت کی خوشخبریاں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ صف بندی کا جب اہتمام ہو جائے تو جنازہ پڑھانے والے کو چاہیے کہ اگر مرد کا جنازہ ہے تو اس کے سر کے برابر کھڑا ہو، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو اس کے جسم کے درمیان میں اس کے برابر کھڑا ہو۔ تو جب صف بندی ہو جائے تو نماز جنازہ شروع کی جائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جب پہلی تکبیر ہو جائے تو اس کے بعد حمد و ثنا پڑھی جائے، سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا کر پڑھی جائے۔ جو پیچھے مقتدی حضرات ہیں وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کر امام کے ساتھ شمولیت اختیار کریں گے اور اس کے بعد والی جو قرات ہے وہ خاموشی سے سنیں گے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے اور دوسری تکبیر کے بعد امام جو ہے درود ابراہیمی مکمل پڑھے گا، سامعین بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد پھر میت کے لیے میت کے لیے دعائیں کی جائیں، اور اس کے اندر اپنے لیے بھی، قوم و ملیت کے لیے بھی، مغفرت کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں، اور سامعین میں سے جن کو دعائیں زبانی یاد ہوں وہ دعائیں پڑھتے رہیں، اور جن کو دعائیں یاد نہ ہو تو وہ امام کے ساتھ ساتھ آمین کہہ کر شمولیت اختیار کرتے جائیں۔ اور اس کے ساتھ پھر جب چوتھی تکبیر کہہ دی جائے اس کے بعد پھر سلام پھیر دیا جائے۔ سلام پھیرنے کے دونوں طریقے ثابت ہیں، ایک طرف صرف دائیں طرف بھی سلام پھیرنا ثابت ہے اور دونوں طرف سلام پھیرنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو معاشرے کے اندر ایک چیز چل چکی ہے کہ جب دائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو بایاں ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے، جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیر لیا جائے تب تک اپنے ہاتھوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔